السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقوق کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پہلا حق ہے جس کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایمان والے کے دل میں ہونا۔ یہ ایمان والے کے اوپر، امت اجابت کے اوپر، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر، مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، اور یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہوگا تو عظمت دل میں ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے تو عظمت بھی دل میں نہیں ہوگی۔ اور عظمت کا دل میں ہونا، اس سے نتائج کیا اخذ ہوتے ہیں، اس سے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس سے مطلوب و مقصود کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ آپ کی عظمت کا دل میں ہونا، اس کے اوپر کچھ بنیادی باتیں، کچھ بنیادی چیزیں، کچھ بنیادی تفصیلات جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے کہ عظمت دل میں کیسے آئے گی، اور عظمت دل کے اندر ہونا بھی ضروری ہے، یہ حق بھی ہے اور ایمان والے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور یہ اب دل کے اندر پیدا کیسے ہوگی، دل کے اندر آئے گی کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایمان والے کے دل میں اس وقت آئے گی جب ایمان والے کو، مسلمان کو یہ پتہ ہوگا کہ جس ہستی کو، جس شخصیت کو وہ مانتا ہے، ان کے اوپر ایمان لاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کے کتنے مقرب بندے ہیں وہ، جن کا یہ مسلمان ماننے والا ہے، جن کے اوپر ایمان لانے والا ہے یہ مسلمان۔ تو جب اس چیز کا ادراک ہوگا، علم ہوگا، پتہ ہوگا، سیرت کو پڑھا ہوگا، تو پھر لازمی بات ہے، جس کا لازمی نتیجہ اس کا یہی ہے کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ اور عظمت کو پیدا کرنے کے لیے یہ کچھ روایات سے، احادیث مبارکہ سے، کتاب و سنت سے جو ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے چند بڑی بنیادی چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ اور مقام محمود حاصل ہوگا، دیا جائے گا، اور جس کی دعا بھی ہم، مقام محمود کی دعا بھی ہم پڑھتے ہیں جب نماز، اذان کے بعد جب دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اس مقام کا ذکر ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ تو جب اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اللہ خالق ہے اور مالک ہے، اور اللہ کی حاکمیت کتنی بڑی ہے، اس کے فیصلے کتنے بڑے ہیں، اس کے اختیارات کتنے ہیں، اس کی مخلوقات کتنی ہیں، اور اس نے اپنے اتنی مخلوقات میں سے اتنی بڑی سلطنت میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام منتخب فرمایا ہے۔ جب اس چیز کا ادراک اور اندازہ ہوگا اور اس کو سوچے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ لازمی بات ہے کہ دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور مقام محمود کے ساتھ ساتھ شفاعت عظمیٰ بھی آپ کو عطا کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ بڑی شفاعت کرنے والے آپ ہوں گے، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے آپ ہوں گے۔ کہ روایات میں آتا ہے کہ تمام انسانیت پریشان ہوگی کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، تو بڑے بڑے انبیاء کے پاس جائیں گے، اولو العزم انبیاء کے پاس جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے،
اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بھی یہی کہیں گے تمام انسان، یا ایک روایت ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ آئے گا جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا تمام انسانوں کو اس وقت جو موجود ہوں گے میدان محشر میں، کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں آپ کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرما دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ آپ جائیں اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ عرض کریں، ان سے یہ ریکویسٹ کریں۔ تو تمام انسان عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حاضر ہوں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کی جائے گی اور آپ سے التجا کی جائے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرما دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انسان جب میرے پاس آئیں گے اور میرے پاس آ کے مجھ سے یہ التجا کریں گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سجدہ کروں گا، اللہ کے سامنے ایک سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے الفاظ عطا فرمائیں گے جس میں اس کی تعریف کروں گا، اور وہ ایسے الفاظ ہوں گے، ایسے الفاظ میں وہ تعریف کی جائے گی جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کبھی کسی کو نہیں عطا کیے ہوں گے، اور ایسے الفاظ میں پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف اللہ کی بیان نہیں کی ہوگی جیسی میں کروں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب تعریف کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ مانگیں میں آپ کو عطا کروں گا، اور نامہ اعمال پیش کیجیے۔ کس کا نامہ اعمال سب سے پہلے پیش کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا مقام کہ تمام انسان موجود ہیں، تمام مسلمان موجود ہیں، تمام نبی موجود ہیں، تمام رسول موجود ہیں، تمام اولو العزم انبیاء موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مقام اپنے محبوب کو دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو جب اس بات کا علم ہوگا اور پتہ ہوگا اور پڑھا ہوگا اور ادراک ہوگا تو پھر لازمی سی بات ہے کہ دل میں عظمت پیدا ہوگی، دل میں مقام و مرتبہ پیدا ہوگا اور اندازہ ہوگا۔ ایسی آپ کو معراج کروائے گی، تو معراج کا جو پورا واقعہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آئیں، وہ ساری گفتگو ہے اور تفصیل طلب ایک واقعہ ہے جس کو مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر سفر کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے، اور پھر آسمانوں کی سیر ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے جو سفر کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، اور وہاں سے آگے جو آپ سفر کرتے ہیں، اور پھر آپ کا جو سفر ہے اس کو بھی بیان کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک آپ جاتے ہیں، جہاں تک تمام فرشتوں کا جو سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی نہیں جا سکتے، آپ اس مقام تک جاتے ہیں، تو آپ کو معراج کروائے گی، تمام انبیاء سے آپ نے ملاقات کی۔ تو یہ خاص معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تھا، ورنہ تو کبھی کسی نبی کو یا کسی رسول کو معراج ایسی نہیں کروائی گئی، کسی نبی کے ساتھ ایسا خاص معاملہ نہیں کیا گیا۔ یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تاکہ یہ آنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے دل میں ان کی عظمت پیدا ہو، ان کے دل میں میرے محبوب کا ادب پیدا ہو، مقام مرتبہ پیدا ہو، عظمت کو سمجھیں، میرے محبوب کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، اور آپ کو بے شمار آپ کے نام جو کہ مختلف اہل علم حضرات نے جمع کیے ہیں، تقریباً 500 کے قریب بھی نام جمع کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام۔ اس میں سے آپ کا ایک نام امام الانبیاء، کہ آپ جب معراج کے سفر میں جاتے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جب جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ جب پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء وہاں پہ موجود ہیں، لیکن امامت کس نے کروائی؟ تو امام بنے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے، تو آپ کو یہاں پہ یہ ایک لقب بھی ملا اور آپ کو یہ مقام بھی دیا گیا اور آپ کو یہ اسٹیٹس اور مرتبہ بھی دیا گیا کہ آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یہ بھی خاص انعام اور مرتبہ دیا گیا اور اعزاز دیا گیا کہ آپ کو نبی الانبیاء بھی کہا گیا، کہ انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ وہ بھی تفصیل طلب ایک واقعہ ہے، عالم ارواح کی روایت ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران کے نمبر 81 میں، جو کہ دلیل ہے اس بات کے اوپر ہے کہ آپ نبی الانبیاء بھی ہیں، کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور ختم نبوت کا تاج، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے تھے اور جتنے بھی رسول آتے تھے، خاص ٹائم کے لیے آتے تھے، خاص علاقے کے لیے آتے تھے، خاص وقت کے لیے آتے تھے، خاص قوم کے لیے آتے تھے، خاص قبیلے کے لیے آتے تھے اور خاص زبان والوں کے لیے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت اور دین اور آپ کی سنت اور آپ کا اتباع، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کہ تمام انسان، وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ریاست اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا دین سب کے لیے اور آپ کی شریعت سب کے لیے اور اسلام سب کے لیے ہے اور آپ کی سنت سب کے لیے ہے اور آپ کا طریقہ سب کے لیے ہے۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے، اور ختم نبوت کی وجہ سے ہی آپ کے دین کو بھی محفوظ کر دیا گیا، آپ کی شریعت کو بھی محفوظ کر دیا گیا، آپ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کو بھی محفوظ کر دیا گیا، آپ کے طریقوں کو بھی محفوظ کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے اصحاب کے ناموں کو بھی محفوظ کر دیا گیا اور آپ کے اصحاب کے کاموں کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے تمام اعمال اور اقوال اور افعال کو اور پوری سیرت کو آپ کے اصحاب کے ذریعے سے محفوظ کروا کے پوری انسانیت قیامت تک آنے والوں کے لیے محفوظ کروا دیا، یہ ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے، اور امت کا اتحاد ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے۔ تو یہ بنیاد ہے، کتنا بڑا اعزاز ملا کہ آپ اب آخری نبی ہیں اور آپ کا دین آخری دین ہے اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اب اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے، آپ کی شریعت کو ماننا ضروری ہے، آپ کے دین کو ماننا ضروری ہے، آپ کی کتاب کو ماننا ضروری ہے۔ ایسی آپ کو صاحب کوثر بنایا گیا کہ محشر کے میدان میں شدید گرمی، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، شدید تکلیف دہ صورتحال جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت میں آپ کو یہ خاص مقام دیا گیا کہ کوثر، آپ کو صاحب کوثر بنایا گیا کہ آپ صاحب کوثر ہیں اور آپ اپنے جس امتی کو، جس ایمان والے کو ایک مرتبہ وہ پانی پلا دیں گے تو اس کو شفاعت بھی مل گئی اور اس کی پیاس بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ اس دن پھر وہ پریشان نہیں ہوگا پیاس کی وجہ سے، وہ پریشان نہیں ہوگا حالات کی وجہ سے، کو صاحب کوثر بنایا گیا۔ بہت بڑا انعام ہے اور ایک اعزاز ہے اور ایک مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور کلام اللہ کہ پہلے بھی کتابیں تھیں، پہلے بھی صحیفے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پہ اتارے، ان کو عطا کیے، لیکن کوئی بھی محفوظ نہیں، اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی دیا کہ آپ کو جو کتاب عطا فرمائی اس کا ایک ایک حرف محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، اور ساتھ یہ چیلنج بھی کر دیا کہ بڑے سے بڑا علم والا، عقل والا، سوچ و سمجھ والا، فکر والا آ جائے اور جمع ہو جائیں، صرف ایک نہیں سب جمع ہو جائیں ایسے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے بڑا سمجھدار اور عقل مند کوئی نہیں،
وہ بھی جمع ہو کے اگر اس کتاب کلام اللہ کی آیات جیسی ایک آیت بھی بنا لائیں، ایک آیت بھی بنا لائیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، جب سے آئی، جب سے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جب سے نازل ہوا تب سے قیامت تک کے لیے، جب تک یہ باقی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے، جب تک یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں باقی رکھا ہے، تب تک یہ چیلنج ہے۔ اور اب تک اس چیلنج کو نہ تو پہلے کوئی قبول کر سکا اور نہ ہی اس وقت تک کوئی قبول کر سکے گا جب تک یہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں باقی رکھا ہے اور یہ ہمیشہ محفوظ ہے، جب تک دنیا میں باقی رہے گا یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا کہ آپ کو ایسا کلام عطا کیا کہ جو سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، جو پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ تو جب یہ تمام آپ کے معجزات اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے گئے اور اعزاز دیے گئے اور مرتبے دیے گئے، جب اس کا ادراک ہوگا، اس کا علم ہوگا، اس کا پتہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوگی، محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اتنی چیزوں کا پتہ ہو اور اس کے بعد بھی عظمت پیدا نہ ہو سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے حق کو جو آج کی اس لیکچر میں کور کرنا تھا، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں دوسرے حق کو بیان کریں گے۔